ایک لڑکی اور ایک جن کی سچی محبت، ایک روحانی داستان۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو محبت، وفاداری اور قربانی کی مثال بن چکی ہے۔ ایک لڑکی اور ایک جن کی بے مثال محبت جو صرف افسانوں تک محدود نہیں بلکہ روحانی رشتوں کی گہرائیوں تک جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کو محبت کے ایک نئے پہلو سے روشناس کرائے گی۔ کیا سچی محبت ہر حد پار کر سکتی ہے؟ کیا ایک جن بھی دل سے محبت کر سکتا ہے؟ اس دلچسپ کہانی کو پورا دیکھیے اور اس محبت کی مثال کا حصہ بنیے۔ آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اپنے جذبات ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل داستان حقیقی کو سبسکرائب کریں اور نئے واقعات کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ نور مسجد کا پراسرار جن۔ ہر شام عائشہ نام کی ایک لڑکی نور مسجد میں پھول اور تسبیح بیچنے جاتی تھی۔ اس شام جب وہ واپس جانے کے لیے سامان سمیٹ رہی تھی، اچانک ایک نوجوان لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ عائشہ پہلے تو تھوڑی گھبرا گئی مگر پھر ہمت کر کے بولی، مسجد اب بند ہو رہی ہے، تمہیں پھول کیوں چاہیے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیا، یہ میرا روز کا معمول ہے، میں ہمیشہ اس وقت یہاں آتا ہوں۔ عائشہ کو یہ بات عجیب لگی کیونکہ اس نے پہلے کبھی اسے وہاں نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جلدی گھر جانا چاہتی تھی اس لیے زیادہ سوال نہیں کیے۔ نوجوان لڑکے نے پیسے دینے کی کوشش کی مگر عائشہ نے لینے سے انکار کر دیا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ گھر جا رہی تھی، رات کی تاریکی گہری ہونے لگی اور اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر ایک گہری آواز سنائی دی، اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھو۔ وہ ساکت ہو گئی مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ خوف کے مارے اس نے فوراً اپنا اسکارف ٹھیک کیا اور گھر کی طرف دوڑ گئی۔ جب وہ دروازے پر پہنچی، اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور عائشہ کا زرد چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ ماں نے پوچھا۔ عائشہ نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ اسے دوبارہ مسجد جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ بس اتنا کہا، ماں اب ہمیشہ کہتی ہیں کہ مغرب سے پہلے گھر لوٹ آنا چاہیے۔ ایک پراسرار ملاقات۔ اگلی صبح جب عائشہ نور مسجد پہنچی تو وہاں کا ماحول عجیب سا لگا۔ عام طور پر وہاں بھیڑ ہوتی تھی مگر آج مسجد بالکل سنسان تھی۔ پھر اچانک لوگ آ گئے اور چند ہی لمحوں میں اس نے سارا سامان بیچ دیا۔ حقیقت کا انکشاف۔ گھر پہنچتے ہی مہمان پہلے ہی آ چکے تھے۔ عائشہ کی ماں نے کہا، مہمان آ گئے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آ جاؤ۔ عائشہ نے سب کچھ بھول کر فوراً کپڑے بدلے اور کمرے میں آ کر نظریں جھکا لیں۔ پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی، یہ بہت خوبصورت ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ پھر وہ عورت بولی، ریان بیٹا تمہیں یہ کیسی لگتی ہے؟ ریان؟ یہ نام سنتے ہی عائشہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہی نوجوان لڑکا جو مسجد میں پھول خریدنے آیا تھا اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عائشہ ساکت رہ گئی۔ ماں، یہ وہی لڑکا ہے؟ اس کی ماں اور مہمانوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا لڑکا؟ ماں نے پوچھا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ریان مسکرا کر بولا، عائشہ اب تو مجھے پہچان لیا ہے نا؟ اس کی باتوں سے عائشہ کا جسم کانپ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان سے الفاظ نہ نکل سکے۔ مدد کے لیے دعا۔ رات کے آخری پہر عائشہ نے تہجد کی نماز پڑھی۔ جیسے ہی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا مگر وہ نماز پڑھتی رہی۔ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو وہ نماز نہ پڑھتا۔ نماز ختم کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ پھر ایک سرگوشی سنائی دی، دعا کو لمبا کرو، جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ مانگو، تمہیں مل جائے گا۔ اس کی آواز عجیب طرح سے سکون بخش تھی۔
عائشہ نے اپنے مستقبل، اپنی سلامتی اور سب سے بڑھ کر رہنمائی کی دعا کی۔ آخر میں اس نے سرگوشی کی، اگر ریان میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے۔ مگر جب اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو اس کا جسم سن ہو گیا۔ ریان بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ عائشہ نے گھبرا کر کہا، تم یہاں؟ تم اندر کیسے آئے؟ ریان مسکرا کر بولا، جنوں کو دروازوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عائشہ کا جسم کانپنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جن ہو، میں جن سے شادی نہیں کر سکتی۔ ریان کی گہری آنکھیں اس پر جمی رہیں۔ تمہارا مقدر آسمانوں میں لکھا جا چکا ہے، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ عائشہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں، میں یہ نہیں مانوں گی۔ ریان کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، تم میرے پاس آؤ گی، میں تمہیں لے آؤں گا۔ عائشہ فوراً دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ ماں، ریان یہ جن ہے۔ اس کی ماں کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے عائشہ کو تھپڑ مار کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی، کسی نے اس کے سامنے پیسوں کا ایک گٹھا رکھا۔ عائشہ نے اوپر دیکھا اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ ریان، اس نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ریان نے بس مسکرا کر کہا، تمہاری ماں پہلے ہی چاہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اور یاد رکھنا، اسے کچھ نہ بتانا، وہ تمہاری بات نہیں مانے گی۔ میں نے اس بات کا بندوبست کر لیا ہے۔ عائشہ کا سانس رک گیا۔ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ ریان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب وہ میری ماں بھی ہے، اسے قبول کر لو عائشہ، تم اور میں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے کسی نہ کسی طرح بھاگنا تھا، مگر کیسے؟ جب وہ وہاں سے نکلی، اس کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ کبھی ریان جن سے آزاد ہو پائے گی؟ عائشہ نے روتے ہوئے مسجد کے مولوی صاحب سے تمام واقعہ بیان کیا۔ مولوی صاحب نے سنا اور ایک وظیفہ دیا۔ کہا، بیٹا تم پریشان مت ہونا، دنیا میں انسان کے علاوہ بھی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، مگر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم بالکل نہ گھبرانا، یہ جن و شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، تم ڈرنا مت۔ یہ وظیفہ تہجد کے وقت اس کا عمل کرنا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں ان جنات سے ضرور چھٹکارا دلائے گا۔ بس اتنا کام کرنا کہ جب تم تہجد کی نماز پڑھو تو پہلے وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھا کر جائے نماز کے گرد یہ وظیفہ کا گھیرا بنا لینا، تاکہ جن تمہیں پریشان نہ کر سکے۔ بس اتنا کام کرنا اور اپنی نظر جائے نماز پر رکھنا، اپنی آنکھیں بند رکھنا۔ یہ وظیفہ ختم ہونے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ پاک سے رو کر دعا مانگنا، اے پروردگار، اپنے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اب کو واسطہ آپ کے پیارے حبیب کا، ان کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما لیجئے اور مجھے اس جن سے نجات عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ عائشہ نے مولوی صاحب کی بات سنی، آنسو پونچھے اور ہمت باندھی۔ وہ گھر پہنچی، لیکن جیسے ہی دروازہ پار کیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھر میں پہلے سے ہی رون جن موجود تھا۔ رون جن نے عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، میں نے تمہاری اور مولوی صاحب کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ کیا تم واقعی مجھ سے نجات چاہتی ہو؟ میں تمہیں اپنی دنیا کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ میں ایک شہزادہ جن ہوں، ایک جن زادہ۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں بہت دلکش ہیں۔ بس میں تمہیں دیکھتا ہی چلا گیا، اور کب تم سے محبت ہو گئی یہ میں خود بھی نہیں جان سکا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔
اگر تم چاہو تو میں اپنی ساری دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں، ایک پل کے لیے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، رون جن میں تمہاری محبت کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن ہماری کائنات کا ایک اصول ہے، تم آگ سے بنے ہو اور میں مٹی سے بنی ہوں، میں ایک انسان ہوں اور تم ایک جن، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہی قدرت کا قانون ہے۔ اللہ پاک نے تمہاری دنیا الگ اور ہماری دنیا الگ بنائی ہے، ہم اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ رون جن خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک انجان سا درد ابھر آیا، جیسے وہ یہ حقیقت ماننا نہیں چاہتا تھا۔ ریان جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، میں تمہارے لیے کائنات کو بھی بدل سکتا ہوں، تم مجھے ایک اشارہ دو، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کھو کر کیسے رہوں گا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے سچ میں جدا ہو جاؤں تو تم خدا سے یہ دعا کرنا کہ مجھے اس کائنات سے فنا کر دے۔ اگر تم یہ دعا مانگو گی تو میں اس کائنات سے فنا ہو جاؤں گا، پھر کبھی تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا۔ اگر تم مجھے اپنے سے دور کرنا چاہتی ہو تو خدا سے یہی دعا کرنا، میری تم سے یہی التجا ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے ریان جن کی طرف دیکھا اور کہا، تم بہت اچھے ہو، لیکن میں اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کائنات کے اصولوں کے خلاف جا سکتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کی یہ ساری باتیں سن کر ریان جن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے مقدر میں جدائی لکھی ہے، لیکن میں پھر سے آؤں گا تمہارے لیے، میں اس کائنات میں انسان بن کر آؤں گا، بس تم مجھے یاد کرنا۔ اب تم وہ وظیفہ شروع کرو، لیکن وظیفہ کے بعد دعا میں وہی کہنا جو میں نے تم سے کہا تھا۔ میری تم سے یہ آخری خواہش ہے، میری یہ خواہش پوری کر دو، تمہیں میری قسم ہے۔ عائشہ کا وظیفہ شروع کرنا۔ کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی کی ہلکی روشنی دیواروں پر سائے ڈال رہی تھی۔ عائشہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس کا دل بھاری تھا۔ وہ وضو کر چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اپنا آنچل درست کیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کمرے کے کونے میں رون جن خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بے انتہا محبت اور گہرا درد جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ بس چاہتا تھا کہ عائشہ اپنا فیصلہ بدل دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ وظیفے کا اختتام۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں وہ مقدس الفاظ دہرائے جو رون کو ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کر دینے والے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ قیمتی چیز اس سے چھننے والی ہو۔ وہ سجدے میں گری اور اپنی آخری دعا مانگی۔ پھر اچانک پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کے دل میں ایک گھبراہٹ سی پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں اور پیچھے مڑی۔ کمرے کا وہ کونا جہاں رون کھڑا تھا اب خالی تھا، وہ جا چکا تھا۔ ایک عجیب خاموشی عائشہ کے اندر بس گئی۔ ایک طرف سکون تھا کہ اس نے صحیح راستہ چنا، مگر دوسری طرف اس کی روح میں ایک نامکمل محبت کا دکھ باقی رہ گیا۔ مسجد کی طرف دوڑنا۔ سورج کی پہلی کرنیں آسمان میں پھیل چکی تھیں۔ عائشہ بے چینی میں مسجد کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا رون ابھی بھی کہیں موجود ہوگا؟ کیا اس نے کوئی غلطی کر دی؟ اس کے قدم بے اختیار مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے اس کی روح کسی نامعلوم جواب کی تلاش میں ہو۔ رون کا آخری دیدار۔ عائشہ مسجد کے دروازے پر رکی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اور پھر وہ سامنے تھا، رون جن۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک انکہی کہانی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری دنیا کا بوجھ اپنے دل میں لیے کھڑا ہو۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ اپنی نظریں اٹھائیں، ان کی آنکھیں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رون دھوئیں کی طرح فضا میں تحلیل ہو گیا۔ عائشہ کا آخری خیال۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ ہوا نے اس کے آنچل کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس نے دل میں سوچا، اللہ نے ہماری دنیا الگ بنائی ہے، جنات کی دنیا الگ ہے۔ میں نے وہی کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی، کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتیں، وہ وقت اور تقدیر کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ عائشہ نے ایک گہری سانس لی اور مسجد کے اندر چلی گئی۔ اس کی روح میں ایک ادھوری محبت کی یاد باقی رہ گئی، ایک ایسی محبت جو کائنات کی حدوں سے پرے تھی۔